آج کل پاکستان میں جو سیاسی سرکس آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یاد دلاتا ہے اس سیاسی سرکس کی جو 14 اگست 1947 کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں ادھر جاؤں اور کچھ آپ کو ماضی کے دریچوں میں سے کچھ باب کھول کر سامنے رکھوں اور کتنی کربناک اور دردناک اور شرمناک ہماری ہسٹری ہے جس کو ہم ریپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کو بتاؤں۔ یہ جو ابھی کا سیاسی سرکس ہو رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب نے ایک رولنگ دی تھی۔ یہ دیکھیے، کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہے، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ تو یہ جی جب قاسم سوری صاحب نے رولنگ دے دی اس کے بعد اپوزیشن ہکا بکا وہاں پہ بیٹھی رہے گی۔ خان صاحب نے اپنا سرپرائز تو دے دیا اور پوری قوم سرپرائز ہو گئی، ایون کہ پی ٹی آئی والے بھی سرپرائز ہو گئے، اور خان صاحب نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا کیونکہ اگر بتا دیتا تو پھر اپوزیشن کو شوق نہ ملتا۔ اس پر آتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ فرام دی ہسٹری۔ 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تھا، 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی وفات ہو جاتی۔ اس کے بعد جو دوسرے گورنر جنرل تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے اور پرائم منسٹر لیاقت علی خان تھے۔ 1951 میں لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہو جاتا ہے تو خواجہ ناظم الدین خود پرائم منسٹر بن جاتے ہیں اور غلام محمد صاحب کو گورنر جنرل بنا دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل لگتے ہیں 1951 میں۔ 1951 سے 55 تک وہ گورنر جنرل رہتے ہیں، اور وہ خواجہ ناظم الدین جو خود دوسرے گورنر جنرل تھے اور پرائم منسٹر بن جاتے ہیں لیاقت علی خان صاحب کے قتل کے بعد، اور غلام محمد صاحب کو تیسرا گورنر جنرل لگا دیتے ہیں، تو غلام محمد صاحب انہی کو پرائم منسٹرشپ سے سیک کر دیتے ہیں اور نئے پرائم منسٹر لے آتے ہیں محمد علی بوگرا صاحب۔ محمد علی بوگرا صاحب تھوڑی دیر پرائم منسٹر رہتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کی کنسٹیچوئنٹ اسمبلی ابھی چل رہی ہے جس نے اس ملک کے آئین کا تعین کرنا ہے، اور غلام محمد تیسرے گورنر جنرل اس کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں اور اسپیکر کنسٹیچوئنٹ اسمبلی مولوی تمیز الدین عدالت میں چیلنج کر دیتے ہیں اس ڈیسولوشن کو۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس وقت سر جارج کہتے ہیں کہ یہ جو گورنر جنرل کا قدم ہے یہ غیر آئینی ہے، یہ ان لافل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن جسٹس منیر اس وقت سپریم کورٹ میں اس کو انڈورس کر دیتے ہیں۔ 1955 میں جب تیسرے گورنر جنرل کا عہد ختم ہوتا ہے، چوتھے گورنر جنرل آتے ہیں سکندر مرزا صاحب، اور سکندر مرزا صاحب جب آتے ہیں تو محمد علی بوگرا صاحب پیچھے سے پرائم منسٹر چلے آ رہے تھے، وہ ان کو اٹھا کے سیک کرتے ہیں اور چودھری محمد علی کو لے آتے ہیں۔ ودن اے فیو منتھس، چند مہینوں کی میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مہینہ در مہینہ یہ چینجز ہوتے رہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 56 کا آئین ڈکلیئر ہو جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، اور چوتھے گورنر جنرل جو سکندر مرزا ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان کا پہلا صدر جو ہے پیش کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 2 سال صدر رہتے ہیں، اور ان 2 سالوں میں دی ہسٹری ٹیلز اس کے 4 پرائم منسٹرز آتے ہیں۔ پہلے چودھری محمد علی، دوسرے حسین شہید سہر وردی، تیسرے آئی چندری گر، اور چوتھے فیروز خان نون، یعنی کہ 2 سالوں میں 4 پرائم منسٹرز چینج ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ وہ ٹائم تھا جب وہ بچوں کو پڑھایا جاتا نا کتابوں میں کہ 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں دی تھیں اور ہندوستان سے وہ ہجرت کر کر پاکستان آئے تھے، تو جو بچے کچھ یہاں پر تھے وہ یہاں پر سیٹلمنٹ کی زمینیں جن کو الاٹ ہوئی تھی وہ ڈھونڈ رہے تھے، اپنا حق ڈھونڈ رہے تھے، اور وہاں پہ انہیں حق مل نہیں رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک وکیل کی حیثیت سے کہ 1950 کی دہائی میں، 60 کی دہائی میں سیٹلمنٹ کی زمینیں جن لوگوں کو الاٹ ہوئی تھی آج تک ان لوگوں کو حق نہیں مل سکا۔ آج تک میں لاہور ہائی کورٹ جاتا ہوں اور وہاں پہ 1950 اور 60 کی دہائی کے سیٹلمنٹ کے ڈسپیوٹس پہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، وہ زیر التوا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ یہ اقتدار کی جو جنگ لگی ہوئی تھی، سول ایڈمنسٹریشن نہیں، میں کروں گا جو کچھ کروں۔ جب یہ سارا معاملہ 1958 تک پہنچتا ہے اور اس وقت کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ایوب خان جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سول ایڈمنسٹریشن تو اتنا سیلفشلی جس کا زور چل رہا ہے وہ کر رہی ہے، تو پھر سب سے زیادہ زور تو میرے پاس ہے، میں کیوں نہ ایکسرسائز کروں۔ اور 1958 میں پاکستان کو پھر اس کا پہلا مارشل لاء ملتا ہے، اور فیلڈ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ایوب خان صاحب آ جاتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے رولز آف دا گیم سیٹل نہیں کر دیں
اگر آپ نے آئین کے مطابق نہیں چلنا, اگر آپ نے قانون کے مطابق نہیں چلنا, اور اگر آپ نے زور کے مطابق ہی چلنا ہے کہ ابھی ڈیپٹی سپیکر میرا ہے یا سپیکر میرا ہے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر گزریں گے, آئین جو کہتا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے, تو پھر زور پر ہی اگر فیصلے ہونے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کل سے پرسوں سے یہ کہ زور پھر دیکھ لیں سب سے زیادہ کام پہ ہے, اور یہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد پھر سارے بولیں گے کہ یہ دیکھیں جی کیا ہو گیا. اس وجہ سے کوئی ہوش کے ناخن لے. اب کس طرح کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, کس چیز کو بنیاد بنایا؟ انہوں نے ایک فورن کنسپریسی, بیرونی سازش کو ایک بنیاد بنایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا بیرونی سازش ہے. سب سے پہلے دکھائیں جی یہ یو ایس اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, جو کہ وہاں پہ ایک سٹینڈنگ کمیٹی ان سے سوال کر رہی ہے, وہ اس کے جواب دے رہے ہیں. اس کی بنیاد پر اسد مجید جو ایمبیسڈر تھے انہوں نے ایک مراسلہ لکھا یہاں پہ فورن منسٹری کو, جس میں حکومت پاکستان اس وقت کی جو ہے انہیں سازش نظر آ گئی, اور سازش جو ہے وہ انہیں چاہیے تھی اس وقت ایکچولی میں. یہ ذرا دکھائیں. اب یہ جو آپ نے دیکھا ہے یہ یو ایس سیکرٹری اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ڈونلڈ لو, اور وہاں کی سٹینڈنگ کمیٹی یہ رشیا اور یوکرین کی جو وار چلی ہے اس کی بنیاد پر ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ ہم جو قرارداد پاس کروانا چاہ رہے ہیں مختلف ملکوں سے کہ یوکرین پر جو حملہ کیا ہے رشیا نے, اس کی مذمت ہونی چاہیے اور باقی ملکوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے, تو آپ نے سری لنکا سے یا پاکستان سے رابطہ کیا ہے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابھی ماسکو کا دورہ کر آئے ہیں, اور ہم ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کو انگیج کریں. یہ آن ریکارڈ ہے. اب اس کے اوپر ایمبیسڈر صاحب اپنا تجزیہ لکھتے ہیں اور ایک مراسلہ بھیج دیتے ہیں فورن منسٹری کو یہاں پر, اور اس مراسلے کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے, اور اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد کے تانے بانے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں, میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کہ جب آپ نے ان آفیشلی عسکری قیادت کو کہہ دیا تھا کہ جی سازش ہو رہی ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ وہ آن بورڈ نہیں ہوئے, تو عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلوائی, وہ وہاں پر آئے, انہوں نے آپ کو فیس سیونگ دی کہ ٹھیک ہے اس میں ہم, انہوں نے کہا جی زبان پر تشویر کا اظہار کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی اندرونی معاملات میں کھلی مداخلت کے مترادف ہے اور اندرونی معاملات میں مداخلت قابل قبول نہیں ہے, اور اس کا جواب دیا جائے گا, اور مراسلے کا جواب سفارتی آداب کو مد نظر رکھ کر دیا جائے گا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈپلومیٹک لیول پہ آپ اس کا جواب دے دیں. کہیں پہ اس اعلامیے میں دھمکی, بیرونی سازش یا اندرونی معاونت کا ذکر نہیں ہے. کہیں پہ اس مراسلے میں جو کہ ذمہ دار ادارے ہیں, یہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو واضح طور پہ بتایا کہ کسی بیرونی سازش کا, دھمکی کا یا اندرونی معاملات میں مداخلت کے ثبوت نہیں ملے. کہیں پہ ثبوت کا ذکر نہیں. ثبوت کہیں پہ یہاں پہ کہیں نہیں لکھا کہ یہ وہ لوگ تھے 197 ممبرز آف دی اپوزیشن یا میڈیا کے چند لوگ یا اور کوئی بھی جن کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف والے انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ ان کے روابط کے کوئی ثبوت ملے ہوں اس سازش کے حوالے سے کسی کے بھی ساتھ. کہیں پہ سازش, دھمکی, اندرونی معاونت کا ذکر نہیں ہے, اور اس کے منٹس جو تھے وہ جاری نہیں ہوئے. اعلامیہ تو میڈیا کنزمپشن کے لیے ہوتا ہے نا. وہاں پہ 4 چیفز بیٹھے ہوئے تھے آپ کے آرمڈ فورسز کے, ڈی جی آئی ایس آئی, ڈی جی ایم آئی بیٹھے ہوئے تھے, سب کے دستخط ہوتے ہیں منٹس آف دا میٹنگ پہ, پھر وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ بنتا ہے, پھر پتہ لگتا ہے کہ جی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیا فیصلہ ہوا ہے اور وہ کیا. وہ تو ہے ہی نہیں, منٹس کہاں ایشو ہوئے, صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے ایک اعلامیہ آیا. اور قومی سلامتی کے اداروں نے کوئی شواہد, کوئی ثبوت اگر پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو پھر بتائیں نا کہ ثبوت دیے ہیں. اور اگر ثبوت ہی کوئی نہیں ہے, اور انہوں نے آپ کو اعلامیہ کے ذریعے سے فیس سیونگ دے دی تھی, اور اب آپ اس کا سیاسی استعمال کریں گے تو they will be vexed. For God's sake. عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور کون لوگ ان کو مشاورت دے رہے ہیں؟ اب میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد آگے گزر جاتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے میڈیا پہ جب پیکا 2022 لگایا جا رہا تھا, ہم یہاں پر بیٹھ کر مخالفت کر رہے تھے کہ خان صاحب یہ غلط مشاورت ہے, آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے, اس کا تعلق اور کسی چیز سے نہیں ہے. تو فروغ نسیم صاحب اس وقت کے لا منسٹر خان صاحب کے, جن کو خان صاحب اپنا بڑا قریبی دلدار سمجھتے تھے, ان کے لا منسٹر تھے 3.25 سال سے, وہ خان صاحب کو کیسے حالہ شیری دے رہے تھے, سنیے.
مہذب معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. خاتون اول اور عمران خان صاحب کے لیے وہ بھابھی ہیں بہن ہماری, ان کے لیے غلط انفارمیشن, انہوں نے گھر چھوڑ دیا ہے, طلاق ہو رہی ہے. یار کیا کر رہے ہیں یار, مطلب یار ہماری بیویاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, کیا کر رہے ہیں. میرا عمران خان صاحب سے سوال ہے اور بڑا سنجیدہ سوال ہے. سر کدھر ہیں فروغ نسیم صاحب؟ آج سب سے پہلے آپ کو چھوڑ کر جانے والوں میں سے فروغ نسیم صاحب تھے, چلے گئے ایم کیو ایم کے ساتھ. آپ کو کہہ رہے تھے میں آپ کا سگا ہوں, آپ کی اہلیہ کے خلاف جو سازش ہے اسی لیے پیکا 2022 لے کر آ رہا ہوں. آپ ان پر اعتبار کر رہے تھے, جب آپ کو ان کی ضرورت پڑی وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. تو سر پلیز جو بھی آپ کو ایڈوائز مل رہی ہے اس کو ایک دفعہ ریکنسیڈر کریں. کوئی نہیں, کوئی 2 4 5 لوگ جو آپ کے پیچھے کھڑے ہو کے مسکراتے ہوئے تصویر اترواتے ہیں, ان میں سے کسی سے ہٹ کر بھی مشورہ لے کر دیکھیں. کسی سے اپنی پارٹی میں پرانے وہ آئیڈیالوجیکل بیٹھے ہوں گے نا کہیں پہ, ابھی تک یہ میڈیا میں آ کے ہم لوگوں کو نظر آ جاتے ہیں, تو سر آپ کو کیوں نہیں نظر آتے؟ اور عمران خان صاحب, you've been the darling of this country when you were a cricketer, even after that as a philanthropist. People have loved you. But sir, this is not a cricket match کہ جب آپ ہار بھی جائیں گے تو گانا چل جائے گا تم جیتو یا ہارو سنو ہمیں تم سے پیار ہے. This is politics and constitutional crisis and political turmoil, اور اس میں اگر بعد میں بیرونی سازش ثابت نہیں ہوتی ہے, there will be consequences. And this country doesn't want to see a hero getting, going down into a conspiracy. اس کا شکار ہوتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو ذرا تھوڑا دیکھ لیں سر, یہ میری آپ سے گزارش ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے, اور اس کو کنسیڈر کریں.